मेरा नाम खालिद है। हम लोग कराची में रहते हैं। हमारी फैमिली में मेरे अम्मा अब्बू, बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। हमारा दूध का कारोबार है। भाई और अब्बू सारा दिन दुकान पर होते हैं। रात को कभी 1 बजे और कभी 2 बजे वापस आते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है। अब्बू से सब डरते हैं। अब्बू सख्त मिजाज के हैं। मैंने अभी एफएससी और का फाइनल इम्तिहान दिया था और फारिग था। अब्बू और भाई ने कई दफ़ा कहा कि दुकान पर आ जाया करो, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाता था। ये तो घर पर रहता नहीं तो दोस्तों के साथ टाइम गुजारा करता था। अब्बू और भाई जब दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल चेंज हो जाता और सब लोग सुकून का सांस लेते और भाभी बगैर दुपट्टे के घूमती रहती। भाई की शादी को 2 साल हुए थे और अभी कोई बच्चा नहीं था। मैं सुबह लेट सोकर उठा था। मैं रूम से बाहर आता तो घर का माहौल चेंज होता। बहन और भाई टीवी देख रही होती, अम्मा किचन में होती। कभी अम्मा कभी भाभी मुझे नाश्ता देते, मैं नाश्ता करता और दोस्तों की तरफ चला जाता। लाइफ इसी तरह चल रही थी कि अचानक उस लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ तब्दील हो गया। अब आपको बताता हूँ कि ये सब के हुआ कैसे। दोस्तों में बैठकर मोहब्बत की फिल्में तो बहुत देखता था, लेकिन कभी प्यार का मूड नहीं हुआ कि कोई लड़की मिल जाए तो उसको प्रपोज़ करूँ। एक दिन मैं अपने दोस्तों की तरफ गया तो कोई भी घर पर नहीं मिला। सब दोस्त कहीं काम से निकले हुए थे, इस वजह से घर वापस आना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो अम्मा और भाभी बाहर सहन में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली, खालिद अच्छा हुआ तुम आ गए, ये कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर छत पर चलो, मैं ये कपड़े धूप में डाल दूं। मैंने कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और ऊपर लेकर चला गया। पीछे भाभी भी ऊपर आ गई। कपड़े धोने की वजह से भाभी के कपड़े गीले हो रहे थे। भाभी ने मुझे कहा, खालिद बाल्टी में से कपड़े निकाल कर मुझे दो, मैं तार पर डालती रहूंगी। मैं बाल्टी से कपड़े निकाल निकाल कर भाभी को दे रहा था। भाभी मेरे आगे खड़ी थी और तार पर कपड़े डाल रही थी। ये पहली दफ़ा ऐसा था कि मैं कोई घर का काम कर रहा था और भाभी इस तरह मेरे करीब खड़ी थी और गीले कपड़े तार पर डाल रही थी। कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ में एक लड़कियों के ब्लैक कलर के कपड़े आ गए। मैं इसको देख ही रहा था कि भाभी ने मुझे पीछे मुड़कर देखा और मेरे हाथ से वो लेते हुए बोली, बेशरम क्या देख रहे हो, लाओ मुझे दो। भाभी ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर तार पर डाल दिए और बोली, और कपड़े निकालो। मैंने बाल्टी में हाथ डाला और कपड़े निकाले कि भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से कपड़े लेते हुए बोली, खालिद तुम नीचे जाओ और कपड़े अम्मा से लेकर आओ। मैं खाली बाल्टी नीचे लेकर गया तो अम्मा कपड़े धो रही थी। मुझे देखकर बोली, खालिद और भी कपड़े लेकर जाओ। मैं अम्मा के पास खड़ा हो गया। अम्मा ने कपड़े निकाल कर मेरी तरफ देखा और कहा, खालिद। मैंने एकदम कहा, जी अम्मा। तो इसने कहा कि कपड़ों की बाल्टी ऊपर लेकर जाओ। मैंने बाल्टी उठाई और ऊपर भाभी के पास लेकर चला गया। भाभी दीवार की तरफ मुँह करके बाहर की तरफ देख रही थी। हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड था और भाभी उसी तरफ देख रही थी। भाभी बाहर देखने में इतनी मगन थी कि उनको मेरे आने का पता ही नहीं चला। मैंने कपड़ों की बाल्टी रखी और भाभी के पीछे से बाहर की तरफ देखने लगा कि भाभी क्या देख रही हैं। मैं भाभी के पीछे खड़ा होकर बाहर देखने लगा तो देखा कि नीचे ग्राउंड में एक गधा खड़ा था और भाभी गधे को देख रही थी। मैं भी ये सीन देखने लगा तो भाभी को लगा कि मैं आ गया हूँ और पीछे मुड़ते ही मुझे देखते हुए बोली, ओए क्या कर रहे हो, कुछ शर्म है तुम में। मैंने कहा, सॉरी भाभी, वो बाहर जो आप देख रही थी उसको देख रहा था मैं भी कि भाभी क्या देख रही हैं। भाभी बोली, ओके, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना वरना तुम्हारे भाई और अब्बू को बता दूंगी। मैंने कहा, भाभी सॉरी, आइंदा नहीं होगा, माफ़ कर दें। भाभी बाल्टी से कपड़े निकाल कर तार पर डालने लगी और कपड़े डालकर नीचे चली गई। मैंने शुक्र अदा किया कि बात ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि इस टाइम भाभी भी ये सीन देख रही थी। इस वजह से भाभी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैं नीचे जाने लगा तो ख्याल आया कि भाभी जो अपने कपड़े डाल कर गई हैं उनको देखा जाए। मैं ऊपर अकेला था। भाभी नीचे चली गई और मैं कपड़ों को उलट पलट कर देख ही रहा था कि भाभी ऊपर आ गई और मुझे इसके कपड़े देखते हुए बोली, खालिद ये क्या कर रहे हो। भाभी की आवाज़ सुनते ही मैंने उससे तार पे डाल दिया और नीचे चला गया। आज का दिन ही अजीब था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नीचे आकर मैं घर से बाहर चला गया और आवारागर्दी कर रहा था। इसी दौरान भाई की कॉल आई कि कहाँ हो। मैंने कहा, बाहर हूँ। भाई ने कहा कि दुकान पर आ जाओ, एक काम है। मैं दुकान पर चला गया तो भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी के अब्बू की तबीयत ख़राब है तो तुम भाभी को लेकर साहिवाल चले जाओ। भाभी का ताल्लुक साहिवाल से था। भाई ने मुझे पैसे दिए कि तेज गांव में 2 सीटें कल की बुक करवा लो और भाभी को छोड़कर वापस आ जाना।
मैं जाने लगा तो भाई ने और पैसे दिए और बोले ऐसा करो कि एसी स्लीपर में बुकिंग करवा लेना, गर्मी का मौसम है। मैंने कहा ठीक है और पैसे लेकर स्टेशन बुकिंग के लिए चला गया। वहां जाकर 2 बर्थ वाला केबिन एसी स्लीपर का बुक करवा कर भाई को कॉल की कि कल की बुकिंग हो गई है। भाई बोले तुम घर जाकर भाभी को बता दो ताकि वो कल की तैयारी कर लें। मैं स्टेशन से घर गया तो घर में सन्नाटा था। छोटी बहन टीवी देख रही थी। अम्मा और भाभी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने छोटी बहन जिसका नाम किरण है उससे पूछा, किरण अम्मा और भाभी कहाँ गई हैं? किरण बोली, भाई अम्मा और भाभी बाज़ार गई हैं। आपने भाभी की बुकिंग करवा ली? मैंने कहा हाँ करवा ली। तो किरण बोली, भाई खाना लगा दूँ? अम्मा कहकर गई थी कि आप आ जाएं तो आपको खाना दे दूँ। मैंने कहा हाँ दे दो। किरण उठकर किचन में चली गई और मेरे लिए खाना लेकर आ गई। मैंने खाना खाया और अपने रूम में आ गया और मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा और मालिश में इतना मशगूल हो गया, मैं अपने मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खुला, जो कि मुझे लॉक करना याद न रहा और कब से भाभी मुझे मालिश करते हुए देख रही थी। अचानक मेरे कानों में भाभी की आवाज़ आई, खालिद। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली तो भाभी दरवाजे पे खड़ी मुझे देख रही थी। भाभी को देखकर मैं एकदम उठा और बोला, आप कब आई बाज़ार से? वो बोली, देर हो गई, मैं तो ये पूछने आई थी कि ट्रेन की बुकिंग हो गई है। मैंने कहा जी भाभी कल की हो गई है। भाभी बोली अच्छा ठीक है और जाते हुए बोली, जब ऐसा किया करो तो दरवाज़ा लॉक कर लिया करो, समझे? और भाभी दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैं शर्मिंदा सा होकर बेड पर बैठ गया। मूड ख़राब हो गया था। पता नहीं अब भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम रहा कि किरण ने दरवाज़ा खोला और बोली, भाई अम्मा बुला रही हैं। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में गया तो अम्मा सोफे पर बैठी थी। अम्मा मुझे देखते हुए बोली, खालिद तुम भी अपनी तैयारी कर लो कल के लिए। मैंने कहा जी अम्मा भी कर लेता हूँ। अम्मा ने किरण को आवाज़ दी कि भाई के कपड़े धोकर ऊपर डाले थे, अब सूख गए होंगे, लेकर आ जाओ। किरण ऊपर जाने लगी तो अम्मा बोली, खालिद तुम भी इसके साथ ऊपर जाओ और सब कपड़े उतार कर ले आओ। मैं भी किरण के साथ ऊपर चला गया। किरण बोली, भाई मैं कपड़े उतार कर आपको देती रहूँगी, आप पकड़ते रहना। मैं बोला ठीक है। अब मैं किरण के पीछे था, किरण मेरे आगे आगे तार से कपड़े उतारती है और मुझे पकड़ाती जाती है। हम दोनों ने मिलकर कपड़े उतारे और नीचे अम्मा के पास कपड़े रख दिए। अम्मा ने कहा, निकाल लो जो लेकर जाने हैं। मैं धुले कपड़ों में से अपने कपड़े निकाले और मैंने अपने कपड़े लेकर अपने रूम में आ गया। जो कपड़े लेकर जाने थे वो अलग कर लिए और अपना बैग तैयार कर रहा था तो इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी ने अंदर आकर मुझसे पूछा, खालिद तुम्हारे बैग में जगह है? तो ये कुछ मेरे कपड़े हैं, ये भी अपने बैग में रख लो। भाभी कपड़ों का शापर देकर चली गई। मैंने वो शापर बैग में रख दिया। रात को जब भाई और अब्बू घर आए उस टाइम घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता। भाभी, अम्मा और बहन सब दोपट्टे में आ जाते। हम सब एक साथ खाना खाते हैं। भाई ने भाभी से पूछा, कल की तैयारी कर ली? भाभी ने भाई को बता दिया कि तैयारी कर ली है। अब्बू ने मुझे कहा कि तुम वापस कब तक आओगे? मैंने कहा 1-2 दिन रुक कर। हम लोगों ने रात का खाना खाया और सब लोग अपने कमरों में सोने चले गए। मैं अपने कमरे में आ गया और अपने बैग में कपड़े रखे। भाभी ने जो कपड़ों का शापर दिया था वो रखा। अपनी तैयारी करके टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। पानी की प्यास लगी तो कमरे से बाहर निकलकर किचन में गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पानी पी रहा था कि मुझे ऊपर जाती सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इसको अपना वहम समझा और पानी पीने लगा, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बात करने की आवाज़ आई तो मुझे यकीन हो गया कि ऊपर कोई है। अब पता नहीं कि ऊपर कौन है। मैं ये देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। आधे रास्ते पर मुझे आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ भाभी की थी जो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं एक जगह खड़ा होकर भाभी की बातें सुनने लगा। भाभी किसी से फ़ोन पर प्यार की बातें कर रही थी और दूसरी तरफ कोई आदमी या लड़का था। मैं परेशान ये सब बातें सुन रहा था कि भाई के होते हुए किसी और से बातें कर रही हैं। मैं उनकी बातें सुन रहा था कि अचानक भाभी की आवाज़ आई। वो किसी को कह रही थी कि मेरा काम हो गया है और अब वो नीचे जा रही हैं। ये सुनते ही मैं नीचे किचन में आ गया और फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगा। भाभी ने जब नीचे किचन में मुझे देखा तो एकदम चौंक गई और मुझे देखते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, भाभी पानी पीने आया था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप इस टाइम ऊपर क्या करने गई थी? भाभी बोली, कुछ कपड़े ऊपर डाले थे वो देखने गई थी।
لیکن ابھی تک سوکھے نہیں، اس لیے واپس آ گئی کہ صبح تک سوکھ جائیں گے تو پھر اتار لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے بھابھی اپنے روم میں چلی گئی۔ میں نے پانی پیا اور اپنے روم میں آ گیا اور اب جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ بھابھی فون پر کس سے باتیں کر رہی تھی اور بھابھی کا کوئی پرانا چکر ہے۔ بھابھی گھر سے تو بہت کم باہر جاتی ہیں اور جب بھی باہر جانا ہو تو اماں کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ بھابھی کا چکر پتہ نہیں کب سے ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور صبح اماں نے مجھے اٹھایا کہ 11 بج گئے ہیں، اٹھو ناشتہ کرو اور آج تم نے جانا بھی ہے بھابھی کو لے کر۔ یہ سنتے ہی میں اٹھ گیا اور واش روم میں جا کر فریش ہوا۔ اماں روم سے باہر نکلا تو اماں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ بھابھی اپنے روم میں تھی، میں لاؤنج میں آ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ چھوٹی بہن بھی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کرن کو کہا کہ پانی پلا دو۔ کرن صوفے سے اٹھ کر کچن میں پانی لے کر آ گئی اور پانی دے کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ بولی، بھائی آپ کے تو مزے ہیں، آپ تو آج ساہیوال جا رہے ہیں گھومنے کے لیے۔ میں نے کرن کی طرف دیکھا اور بولا تم بھی چلو۔ کرن بولی، بھائی میں کہاں جا سکتی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے ابو اور اماں مجھے نہیں جانے دیں گے اور اماں بھی اکیلی ہوں گی۔ میں نے کرن کو کہا کہ ابو سے میں پوچھ لیتا ہوں، لیکن اب تو بکنگ ہو گئی ہے، کل مجھے کہتی۔ کرن نے کہا چلے کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، لیکن آج میرا ایک کام کریں۔ میں نے کہا ہاں بولو، کیا کام ہے؟ کرن نے اپنا موبائل مجھے دیتے ہوئے کہا، بھائی یہ ہینگ ہو جاتا ہے، کوئی فنکشن کام نہیں کر رہا۔ میں موبائل دیکھنے لگا، اتنے میں اماں ناشتہ لے کر آ گئی۔ اماں ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کرن سے کہا کہ ابھی مارکیٹ جا کر تمہارا موبائل ٹھیک کروا دوں گا، اور میں ناشتہ کرنے لگا۔ میں نے ناشتہ ختم کیا تو بھابھی کی آواز آئی کہ خالد ادھر آنا۔ میں بھابھی کے روم میں گیا تو بھابھی بولی، خالد ذرا یہ بیگ تو بند کر دو، اس کی زپ بند نہیں ہو رہی۔ میں نے بھابھی سے کہا آپ دونوں طرف سے بیگ کو دباؤ، میں زپ بند کرتا ہوں۔ بھابھی نے جھک کر بیگ کو دونوں طرف سے دبایا اور میں بھابھی کے سامنے بیٹھ کر زپ بند کرنے لگا۔ میں زپ آہستہ آہستہ بند کر رہا تھا۔ بھابھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، خالد جلدی کرو۔ میں نے کہا بھابھی اور زور سے دباؤ۔ بھابھی نے جھک کر اور زور لگایا۔ بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اوئے جلدی کرو بدمعاش، میں تھک گئی ہوں۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا بھابھی بہت ٹائٹ ہے آپ کے۔ بھابھی نے کہا اوئے کیا ٹائٹ ہے؟ میں نے ایک دم بات بدلی اور کہا بھابھی یہ بیگ کی زپ بہت ٹائٹ ہے، مشکل سے بند ہو رہی ہے۔ بھابھی بولی تم تو جوان ہو تو زور لگاؤ۔ میں نے کہا جی بھابھی زور لگا رہا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے بیگ کی زپ بند کر دی اور کھڑا ہو گیا۔ بھابھی بھی سیدھی ہو گئی۔ بھابھی بولی بس اب سب تیاری ہو گئی ہے، تمہارے بھائی آئیں گے تو اسٹیشن چھوڑ کر آئیں گے۔ میں بھابھی کے روم سے باہر آیا تو کرن بولی بھائی میرا موبائل ٹھیک کروا دے۔ میں نے کہا اوکے میری بہن، ابھی جاتا ہوں۔ کرن نے کہا بھائی اس میں میموری کارڈ بھی ڈلوا دیں۔ میں نے کہا تم ایسا کرو دوسرا موبائل کیوں نہیں لے لیتی؟ کرن بولی بھائی نیو موبائل تو بہت مہنگا ہوگا اور ابو نہیں لے کر دیں گے۔ میں نے اس کو موبائل واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ رکھو اور میں ابو سے پیسے لے کر اپنی بہن کے لیے نیو موبائل لے کر آتا ہوں۔ میں نے بائک نکالی اور دکان پر چلا گیا۔ ابو اور بھائی کام میں بزی تھے۔ ابو نے مجھے دیکھا تو پوچھا خیریت کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا ابو کرن کا موبائل خراب ہو گیا ہے تو پیسے دے دیں، اس کے لیے نیو موبائل لینا ہے۔ ابو بولے نیو کیوں، کوئی سیکنڈ ہینڈ موبائل لے لو۔ میں نے کہا ابو سیکنڈ ہینڈ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم چلے اور اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی، نیو کی تو گارنٹی بھی ہوتی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ بھابھی چلی جائیں گی تو موبائل صرف کرن کے پاس ہوگا، اماں تو موبائل استعمال نہیں کرتی۔ بھائی نے بھی ابو سے کہا کہ خالد ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ابو نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے کا نیو آئے گا؟ میں نے ابو کو 25,000 بتائیں۔ ابو نے پیسے دیے۔ بھائی نے کہا کہ تم تیار رہنا، میں 4 بجے تک آ جاؤں گا، ٹرین کا ٹائم 5:30 کا ہے۔ میں نے کہا جی بھائی ہم تیار ہوں گے۔ میں پیسے لے کر سیدھا موبائل مارکیٹ گیا اور کرن کے لیے ویوو Y15 خریدا اور گھر آ گیا۔ گھر آیا تو کرن میرے ہاتھ میں نیو موبائل دیکھ کر خوش ہو گئی اور اسی خوشی میں مجھ سے لپٹ گئی اور بولی بھائی واہ آپ تو بہت اچھے ہیں۔ اماں اور بھابھی بھی آ گئے اور موبائل دیکھنے لگی۔ اماں کرن سے بولی اب اس کو خراب نہیں کرنا۔ میں نے موبائل میں کرن کی سم ڈالی اور اس کو موبائل کے فنکشن سکھائے تو بھابھی بولی خالد تیار ہو جاؤ، تمہارے بھائی آنے والے ہیں۔ میں اپنے روم میں گیا اور میں نے کپڑے چینج کیے
اور روم سے باہر آیا تو اماں کھانا لگا رہی تھی۔ بھابھی ابایا پہن کر اپنے روم سے نکلتے ہوئے بولی، خالد جلدی کھانا کھاؤ، تمہارے بھائی آ رہے ہیں۔ میں نے کھانا کھایا اور کرن پانی لے کر آ گئی اور پانی رکھ کر وہ چلی گئی۔ میں نے کھانا ختم کیا تو بھائی آ گئے۔ بھائی بولے چلو بھی ٹائم ہو گیا ہے۔ بھائی نے بھابھی کا سامان گاڑی میں رکھا، میں نے اپنا بیگ لیا، سب نے مل کر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے اور بھائی ہم لوگوں کو لے کر اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے۔ 5:15 بجے اسٹیشن پہنچے۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ ہم لوگ جلدی اے سی سلیپر کی بوگی میں چڑھ گئے۔ بھائی نے ہمارا 2 برتھ والا کیبن دیکھا تو بولے یہ ٹھیک کیا تم نے کہ 2 برتھ والا بک کروا لیا۔ بھابھی کہنے لگی ہاں اب یہاں اور تو کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جی بھابھی یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بھائی نیچے اتر کر کچھ چپس اور کولڈ ڈرنکس لے کر آ گئے اور اسی دوران ٹرین کا ٹائم ہو گیا۔ بھائی نے ہم دونوں سے مل کر جاتے ہوئے بولے خالد بھابھی کو خیال سے لے کر جانا اور ہر اسٹیشن پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا جی بھائی آپ بے فکر ہوں، میں بھابھی کا خیال رکھوں گا۔ بھابھی بولی آپ فکر نہ کریں، میں اس کو کہیں اترنے نہیں دوں گی۔ ٹرین چل پڑی تھی۔ بھابھی بھی جلدی سے ہماری بوگی سے اتر گئے۔ میں نے کیبن کا دروازہ بند کیا اور سامان سیٹ کے نیچے رکھ کر بیٹھ گیا۔ بھابھی سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ابایا اتارنے لگی اور ابایا اتار دیا۔ بھابھی نے پنک کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ بھابھی اس ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی خالد کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی کچھ نہیں، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بھابھی میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی ہاں جی اب بولو یہ رات کو تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ فون پر کس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی مجھے پتا تھا کہ تم نے میری باتیں سن لی ہیں اور میں یہی بات کرنے تمہارے روم میں آئی تھی، لیکن تم تو کسی اور کام میں مصروف تھے۔ میں نے بھابھی سے پوچھا بھابھی آپ بتائیں کہ کس سے بات کر رہی تھی؟ بھابھی نے مجھے دیکھا اور کہا خالد بات یہ ہے کہ میری کزن ہے جو ساہیوال میں رہتی ہے، میری تو شادی ہو گئی لیکن اس کی ابھی تک نہیں ہوئی۔ شادی سے پہلے ہم دونوں آپس میں پیار کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن میری شادی کے بعد اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کو طلب ہوگی تو میرے ساتھ فون پر بات کیا کرے گی، اور کل اس نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ فون پہ بات کروں۔ اس کو منع بھی کیا لیکن اس کو طلب زیادہ تھی، اس لیے میں اوپر اسے فون پر بات کر رہی تھی۔ تم کو بھی اس سے ملوا دوں گی اور میرا کوئی چکر نہیں ہے۔ میں بولا بھابھی تو اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو بات بگڑ جائے گی، وہ تو آپس شک کریں گے کہ آپ کسی لڑکے سے بات کرتی ہیں، اور رات تو میں اٹھا تھا، اگر کوئی اٹھ جاتا تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی۔ بھابھی بولی کہ میں جب بھی اس سے بات کرتی ہوں تو دوپہر میں کرتی ہوں جب میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی ہوں، کل پہلی دفعہ رات میں بات کی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کوئی اور آ جاتا تو مشکل ہو جاتی۔ ٹرین لانڈھی اسٹیشن کراس کر رہی تھی۔ بھابھی بولی تم یہ بتاؤ اس دن جب میں کپڑے دیوار پر ڈال رہی تھی تو میرے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ میں بولا کہ بھابھی میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں۔ بھابھی بولی اوئے تو باہر دیکھتے دیکھتے میرے پیچھے خاموش ہو کر کیوں کھڑا ہو گیا تھا؟ مجھے اندازہ ہوا کہ اب بھابھی بھی موڈ میں آ رہی ہیں تو میں نے بھی تھوڑا کھلنے کا فیصلہ کیا اور بولا بھابھی سین ہی ایسا تھا کہ دیکھ کر مدہوش ہو گیا تھا۔ بھابھی بولی پھر تو ساہیوال تک تو تم مدہوش رہو گے۔ میں بولا وہ کیسے؟ بھابھی مسکراتے ہوئے بولی جب سے ابایا اتارا ہے تم مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا پہلی دفعہ؟ آپ اتنے قریب ہیں اور آپ کا یہ ڈریس تو کمال کا ہے۔ بھابھی سیٹ سے کھڑی ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی نارمل ڈریس ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ بھابھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی اوئے کیا ہوا، خاموش ہو گئے ہو تم کو کولڈ ڈرنکس پلاتی ہوں۔ میں نے بولا بھابھی کولڈ ڈرنکس پینے سے کیا ہوگا؟ بھابھی کولڈ ڈرنکس نکالتے ہوئے بولی تو اور کیا پینا ہے؟ جب ہی ٹرین نے پٹری چینج کی بھابھی لڑکھڑائے اور میرے اوپر آ گئی۔ میں نے بھابھی کو پکڑا، ٹرین فل اسپیڈ میں تھی۔ بھابھی اٹھتے ہوئے بولی کہ شکر ہے کولڈ ڈرنک نہیں گری۔ میں نے بولا بھابھی آپ بیٹھیں میں نکالتا ہوں۔ میں نے بھابھی کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک لی، کولڈ ڈرنک کی بوتل لے کر ایک ڈسپوزیبل گلاس میں اسے ڈالا اور گلاس بھابھی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لے ٹھنڈا ڈرنک پی لیں، کچھ تو سینے میں ٹھنڈ پڑے گی نا۔ خالد تم بہت اچھے ہو، تمہیں میرا کتنا خیال ہے، سچی تم میرے دیور سے زیادہ میرے دوست ہو۔ بھابھی نے میری طرف شرارت بھری نظروں سے دیکھا۔ میں بھی دوسرے گلاس میں کولڈ ڈرنکس ڈال ہی رہا تھا۔ اس دن گرمی بھی کافی تھی۔ پھر بھابھی نے کہا خالد تم مجھ سے وعدہ کرو کہ
تم مجھے ہمیشہ ایسے ہی پیار کرتے رہو گے، میں بھی تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں اپنی پیاری کزن سے بھی لازمی ملواؤں گی اور ایک راز کی بات بھی بتاؤں گی، لیکن وعدہ کرو کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ بھابھی میں وعدہ کرتا ہوں آپ میرے پیار میں کبھی بھی کمی محسوس نہیں کریں گی، میں آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں اور آپ ہی کے کہنے میں رہوں گا۔ ہم یوں ہی ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے اور ہم نے کولڈ ڈرنک کی پوری بوتل ختم کر دی۔ ریل گاڑی کی رفتار کچھ سست ہوئی تو ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور میں نے کیبن کی کنڈی کھول دی۔ اسٹیشن قریب آ رہا تھا لیکن ابھی ہمارا سفر جاری تھا۔ اسٹیشن پر ٹرین نے 10 منٹ رکنا تھا۔ پلیٹ فارم پر بہت ہلچل اور چہل پہل تھی۔ کلیے مسافروں، مردوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ بھاری سامان ڈھونے والی ٹرالیوں کی بے ہنگم اور مختلف آوازوں میں طرح طرح کے پکوانوں کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ پلیٹ فارم کی فضا، جسے رنگا رنگ کے لہجوں اور اونچی نیچی آوازوں کے شور نے اس جگہ کے ماحول میں زندگی کی گہما گہمی اور رونق کا بھرپور احساس زندہ کر رکھا تھا۔ میں بھابھی کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تک ہم دونوں کے ذہنوں پر کچھ دیر پہلے کی چھائی ہوئی خماری نمایاں تھی اور میں بھابھی کے خیالوں میں مست تھا کہ مجھے بھابھی نے انتہائی پیار سے کہا، خالد ذرا باہر نکل کر اسٹیشن ماسٹر سے کہو کہ ہمارے کوپی کے اے سی کام نہیں کر رہا، گرمی سے ہمارا حشر نشر ہو گیا۔ میں نے کہا، جی بھابھی جان، میں ابھی جا کر شکایت نوٹ کرواتا ہوں اور کچھ کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ آپ کو بھی یقیناً بھوک محسوس ہو رہی ہوگی۔ ہاں خالد، تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے، پلیز کچھ بندوبست کرو۔ بھابھی نے مسکراتے ہوئے اپنے پرس سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے تھما دیا، جسے لے کر میں خوشی خوشی پلیٹ فارم کے رش میں پیٹ پوجا کا انتظام کرنے چلا گیا۔ سب سے پہلے میں نے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں جا کر اسے فرسٹ کلاس سلیپر کے ٹکٹ دکھائے اور اپنی شکایت نوٹ کروائی۔ اسٹیشن ماسٹر بڑا ہیلپ فل بندہ تھا۔ اس نے بڑی توجہ سے میری ساری بات سنی اور فوراً ہی متعلقہ عملے کے آدمی کو بلا کر ہمارے کوپے کا اے سی بحال کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ایک اچھے سے خوانچہ فروش سے جس کے پاس بہترین برگر اور فنگر چپس تیار تھے وہ پیک کروائے۔ 2 ڈسپوزیبل مگ اور ایک ڈسپوزیبل پلیٹ اور ایک شاپر میں اسپیشل دودھ پتی اور اپنے لیے 1 کلو خالص دودھ لیے۔ میں ٹرین کی روانگی سے کچھ پہلے اپنے کوپے میں بھابھی کے پاس موجود تھا۔ بھابھی سب چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں بقایا پیسے واپس کرنے چاہے تو بھابھی نے منع کر دیا کہ یہ میری طرف سے رکھ لو۔ ٹرین چلنے سے پہلے ہی ریلوے کے ایک کاریگر نے آ کر ہمارے کوپے کا اے سی چالو کر دیا۔ ٹرین چلی تو بھابھی نے بڑی نفاست سے مزیدار فنگر چپس پلیٹ میں ڈال کر اور دودھ پتی کا مگ برتھ پر سجا دیا۔ دودھ کو بھابھی نے شاپر ہی میں رہنے دیا اور دودھ والا شاپر برتھ کے ساتھ لٹکا دیا۔ ہم دونوں دیور بھابھی چپس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے اور مگ سے کچھ ذائقہ دودھ پتی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بے حد خوش تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہم چپس اور برگر چٹ کر گئے۔ دودھ پتی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے بھابھی خوابیدہ لہجے میں بولی، خالد میں سچ کہتی ہوں میں نے اپنی زندگی میں بہت مرتبہ ٹرین میں سفر کیا ہے، لیکن جو مزہ مجھے آج کے سفر میں آ رہا ہے اس عشر عشیر میں پہلے کبھی نہیں آیا۔